آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا درد مجھے بھی ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، مگر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت کے قریب پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 وصیتیں کی۔ پہلی یہ کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس ہونے مت دیجیے گا۔ دوسری یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں وفات پا جاؤں تو آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حسن حسین بہت زیادہ چھوٹے تھے، انہیں ماں کی ضرورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی ایسی خاتون ہو جو شجاعت اور سخاوت سے مالا مال ہو۔ بنو کلیم گھرانے میں رشتہ بھیجا گیا اور وہاں کی قدرت کے فیصلے تو دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، مگر یہ ایک نیک سیرت، پاکیزہ اور سچی خاتون تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو کلیم سے تعلق رکھتی تھی۔ جب رشتہ بھیجا گیا تو ان کے والد نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ نبی کے خاندان میں بیائی جا سکے؟ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا قدرت کے کرشمے تھے۔ ایک اور فاطمہ بیاہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی اور ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی، آپ مجھے حضرت فاطمہ مت کہہ کر پکاریے، میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار کے کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور مجھے فاطمہ بلانے سے امام حسن اور حسین کو اپنی ماں کی یاد ستائے گی۔ میرا یہ مقام کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں، اور حضرت فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہے، اس عظیم عورت کے برابر میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ تو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے اور وہ حضرت امام حسن اور حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، ان کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ امام حسن اور حسین بھی اپنی دوسری ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے لپٹ جاتے تھے۔ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹے ہوئے، انہیں بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے چاروں سعادت مند بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا کرتی تھی، اپنے بچوں کی بہت زیادہ اچھی تربیت کی۔ ان چاروں بیٹوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں سپہ سالار تھے، بہت زیادہ بہادر تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہمیشہ جنگ کے لیے اکساتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو تھے، ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی ہر بات میں ان کی ماں کی تربیت جھلکتی تھی، سبحان اللہ، یہ تھی ان کی ماں کی اطاعت، ماں کی تربیت، ماں کا حکم جو ان میں جھلکتا تھا۔ جب میدان جنگ کربلا کا دردناک واقعہ پیش آیا، امام حسین کے ساتھ ان کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے ساتھ ان کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے چھوٹے تھے، مگر دلیری اور بہادری میں کسی سے کم نہیں تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کا جانتے تھے، اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہت زیادہ بہادری اور دلیری کے ساتھ دشمنوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے گا تو پہلے امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر لگے گا، اور اپنا سینہ مبارک ان کی حفاظت کے لیے پیش کر دیا۔ اس جنگ میں، کربلا کے جنگ میں، ان کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ ان کو خبر ملی تمہارا ابا شہید ہو گیا، تمہارا جعفر بھی نہیں رہا، عبداللہ بھی مارا گیا، حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے۔ تو انہیں پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگی اور پوچھنے لگی، امام حسین سے پہلے یہ سب شہید ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ امام حسین سے پہلے ان کی حفاظت کے لیے ان کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ تو انہیں سکون ملا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سبحان اللہ، کیا قربانی تھی اس ماں کی، کیا اثار تھا، کیا بیتی ہوگی اس ماں کے دل پر کہ ایک جنگ میں ان کے چاروں بیٹے امام حسین کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے، اور جب پتہ چلا کہ امام حسین کی حفاظت کے لیے، اہل بیت کی حفاظت کے لیے ان کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، تو اس ماں کا جذبہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ پہلے میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اور سوچنے لگی انشاءاللہ میرے چاروں بچوں سے جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کیا قربانی تھی اس ماں کی، کیا قربانی تھی، اور کیا جذبہ تھا، کیا اثار تھا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی